سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار سکینہ، اے میرے امو، اے جاؤ، کہتی ہے رو رو، بار س
آ جاؤ بابا بھی مجھ کو چھوڑ گئے ارے بھیا بھی مجھ سے روٹھ گئے بابا بھی مجھ سے چھوڑ چلے بھیا بھی مجھ سے روٹھ گئے اب نہ رہا کوئی بھی سہارا اے میرے امو آ جاؤ ایک رسن ہے 12 گلے ہیں ایک رسن ہے ارے 12 گلے رسی سے سب کو باندھ چکے ایک رسن ہے ارے 12 گلے رسی سے سب کو ارے باندھ چکے ہیں کیسے بتاؤں کتنی ہے ایذا اے میرے امو آ جاؤ کہتی ہے رو رو بال سکینہ اے میرے امو آ جاؤ اب نہ کروں گی پیاس کا شکوہ اے میرے امو اللهم صل على محمد ہاتھوں میں حیدر کرار کے تلوار نہیں ہے ہاتھوں میں حیدر کرار کے تلوار نہیں ہے ہاتھوں میں حیدر کرار کے تلوار نہیں ہے لڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے لڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے لڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے ارے ہاتھوں کو کٹا کر بھی نہیں چھوڑے گا دریا آخری مثال صاف ہوئے گا ارے ہاتھوں کو کٹا کر بھی نہیں چھوڑے گا دریا ارے مرد کی اولاد ہے فرار ہاتھوں کو کٹا کر بھی نہیں چھوڑے گا دریا ارے مرد کی اولاد فرار تھوڑی ہے مرد کی اولاد فرار نہیں ہے ایک ہے کہ جنت کا چاند عرش کا ستارہ حسین ہے جنت کا چاند عرش کا ستارہ حسین ہے جو کبھی نہ ڈوبے وہ تارا حسین ہے جو کبھی نہ ڈوبے وہ تارا حسین ہے جو کبھی نہ ڈوبے وہ تارا حسین ہے اس شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین
صفیگا کی امام بخش نام کے شیر ہے صفیگا کی جاؤ ہٹو فراز سے کیوں مانتے نہیں بتا رہے ہو جاؤ ہٹو فراز سے کیوں مانتے نہیں جاؤ ہٹو فراز سے کیوں مانتے نہیں آہٹ قدم کی شیر تو پہچانتے نہیں آہٹ قدم کی شیر تو پہچانتے نہیں یہ آئے تھے جو تیرے مشق سکینہ کو مارنے آئے تھے جو تیرے مشق سکینہ کو مارنے آئے تھے جو تیرے مشق سکینہ کو مارنے تم عباس کے مجاز کو جانتے نہیں تم عباس کے مجاز کو جانتے نہیں تم عباس کے مجاز کو جانتے نہیں نعرہ صلوات کہ جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر کہ جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر اور پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے زہرا کے قاتلوں پہ توجہ کیے بغیر زہرا کے قاتلوں پہ توجہ کیے بغیر نعرہ صلوات کہ ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ رختر کے زمانے میں جدھر دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں رختر کے زمانے میں جدھر دیکھ رہے ہیں اور کل بھی جوان تھا ذکر علی آج بھی جوان ہے کہ کل بھی جوان تھا ذکر علی آج بھی جوان ہے جھکتی ہوئی دشمن کی کمر دیکھ رہے ہیں جھکتی ہوئی دشمن کی کمر دیکھ رہے ہیں نعرہ صلوات جناب زینب کے حوالے سے یادوں کی چبھن دل میں بسا لے گئی زینب یادوں کی چبھن دل میں بسا لے گئی زینب عباس کو ہر گام پکارے گئی زینب عباس کو ہر گام پکارے گئی زینب بطور خاص شعر کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو رونا نہیں آتا کیا بات ہے پتھرائی ہوئی آنکھوں کو رونا نہیں آتا احساس پہ پر اشک عزا دے گئی زینب احساس پہ پر اشک عزا دے گئی زینب اور ہے درد میسر ہے ہمیں تربت شبیر ہے درد میسر ہے ہمیں تربت شبیر ہم لوگوں کو رونے کا صلہ دے گئی زینب ہم لوگوں کو رونے کا صلہ دے گئی زینب اور اولاد کے پالوں کو فدا شہ نے کیا ہے اولاد کے پالوں کو فدا شہ نے کیا ہے اور مجھ کو تو جینے کی سزا دے گئی زینب اور آخری شعر کی دنیا کا سبق صبر کا ایثار و وفا کا دنیا کو سبق صبر کا ایثار و وفا کا جینے کی نئی طرز و ادا دے گئی زینب اور جینے کی نئی طرز و ادا دے گئی زینب اور مکتب بطور خاص اسلام پہ سب کچھ کیا قربان ہے شانو اسلام پہ سب کچھ کیا قربان ہے شانو بھائی نے دیا سر تو ردا دے گئی نعرہ صلوات مولانا کے حوالے سے 2-3 شعر زیادہ نہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا یا علی مدد ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا یا علی مدد دونوں جہاں میں وجہ ہے بقایا باغوں میں اندلیب یا گلشن میں پھول ہو کہتے ہیں صبح و شام سبھی آئی مدد مومن کے واسطے ہیں یہ اکسیر کی طرح ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعداء الله الظالمين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون بيده ولسانه. یہ وقت کافی کم ہے لیکن اگر وقت کا زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں آج کی شب اور کل آنے والا روز دونوں ہی بہت عظیم ہیں. کل روز عرفہ یا خدا صادق ہوں گے اور آج عنوان حاضر ہیں جناب مسلم. تو ان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو پہلے اسلام کو سمجھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مسلم تک پہنچیں گے. شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ اسلام یقیناً اسلام سے پہلے رسول کے آنے سے پہلے عرب میں یا یوں کہوں کہ پورے جہان میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کبھی رنگ و نسل کے نام پہ, کبھی قبیلے کے نام پہ, کبھی عرب و عجم کے نام پہ, کبھی زبان کے نام پہ لوگوں میں بہت فرقے بٹے ہوئے تھے. لیکن جب رسول اسلام تشریف لائے تو انہوں نے ایک پیغام دیا اور اس کا ذریعہ قرآن مجید کو بنایا. اور اس قرآن نے کیا پیغام دیا؟ اس نے اسلام کو ہم تک پہنچایا. اور کیسے پہنچایا؟ یہ پیغام دیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت, بنا کسی فرق کے, بنا کسی رنگ و نسل کے فرق کے, بنا کسی امیر و غریب کے فرق کے صرف اور صرف ہم چارگی کو بیان کرتا ہے, صرف اور صرف بھائی چارگی کو بیان کرتا ہے, صرف اور صرف محبت کو بیان کرتا ہے. گویا کہ اسلام نہ دہشت گردی سکھاتا ہے, نہ پولیسی سکھاتا ہے, نہ فساد سکھاتا ہے. دلیل تو اس بات کی قرآن کی آیت پڑھیے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا. اگر کوئی شخص بنا کسی جان کے بدلے کے یا بنا کسی فساد کو برپا کرنے والے کو اگر بنا حق کے قتل کر دے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پورے عالم انسانی کو قتل کر دیا. کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ اگر کسی شخص نے کسی ایسے انسان کو مارا جس کو مارنے کا حق نہیں تھا, اگر اسے مار دیا تو گویا کہ اس نے پورے عالم انسانیت کو قتل کر دیا. آگے پھر کہا خدا نے لا تفسدوا فی الارض, اے لوگوں زمین میں فساد نہ برپا کرو. آگے پھر کہا خدا نے ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. گویا کہ اسلام کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ فساد نہ برپا کرو, خوریزی نہ برپا کرو. یعنی اسلام گلا کاٹنے کا نام نہیں ہے, اسلام گلا لگانے کا نام ہے, اسلام گلا دبانے کا نام نہیں ہے, اسلام بھائی چارگی بڑھانے کا نام ہے, اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام بھائی چارگی کو بڑھانے کا نام ہے. اب یہی مسئلہ آیا کہ جب ایک مکار, ایک عیاش, ایک بدماش, ایک پلید یعنی کہ یزید جب تخت پر آیا تو اب اسلام کو وہ اپنی شکل سے پہچانوانا چاہتا تھا. اب یہ مشقتیں انبیاء کے لیے آ گئی. کیا مشقتیں آئیں؟ اب جب اسلام کو یزید کے نام سے پہچانا جائے گا, یزید کی شکل سے پہچانا جائے گا تو اسلام کو فساد سمجھا جائے گا, اسلام کو خوریزی سمجھا جائے گا, اسلام کو صرف اور صرف دہشت گردی سمجھا جائے گا. تو اب تمام انبیاء کی مشقتیں پریشانی میں آ گئی, تمام انبیاء کی محنتیں مشکلات میں آ گئی. اب اس وقت جب یزیدیت کے فسادی ماحول میں انبیاء کی نظریں اپنی مشقتوں کو حل کرنے کے لیے, اپنی مشکل کشائی کے لیے جس سمت دیکھ رہی تھی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں.
अंबिया की मशक्कतें, अपनी परेशानी में जिस सिंध देख रही थी उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। ये एक पहलू हो गया। अब बात को यहाँ रोक दूं, अब एक और बात बयान करता हूँ। क्या हुआ, कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखा। इस पहलू को याद रखेंगे। कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखा। क्या कहा, या इमाम तशरीफ ले आइए। इमाम ने किसे भेजा, जनाब मुस्लिम को भेजा। क्या कह के भेजा, कह के भेजा, इन्नी बासनी, कह के भेजा इमाम ने, इन्नमा, एक सवाल तो मोहम्मद इमाम ने कह के भेजा कि मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ जो मेरा अखी है, यानी मेरा भाई है। अना बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी वसिक़ती। क्या कहा इमाम ने, वमिन अहले बैती, मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ जो मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा है। और कौन है, सिक़ती। लफ्ज़ सिक़ा इस्तेमाल किया इमाम ने, लफ्ज़ सिक़ा इस्तेमाल किया। आइए हम देखते हैं कि सिक़ा का मतलब क्या होता है। इमाम ने बयान किया कि सिक़ा उसे कहते हैं जिसका तक़वा, जिसकी परहेज़गारी, जिसकी इबादत, जिसका ईमान उस बुलंद मर्तबे पे हो कि जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे एतबार किया जा सके। और मुस्लिम को कौन सिक़ा कह रहा है, इमाम हुसैन। गोया कि मुस्लिम की बात पे कौन भरोसा कर रहा है, इमाम हुसैन। मुस्लिम के ईमान पे कौन भरोसा कर रहा है, इमाम हुसैन। यानी अब मुझे यहाँ रुक के जुमला कहने दीजिए कि जब अंबिया की मशक्क़त परेशानी में थी, जब अंबिया मशक्क़त में थे, जब आदम का इल्म परेशानी में था, जब नूह का इल्म परेशानी में था, जब मूसा की हैबत परेशानी में थी, जब ईसा का ज़हद परेशानी में था, तो वो जिस सिंध देख रहा था उसे हुसैन कहते हैं। और जब हुसैन कूफा भेजने के लिए जिस सिंध देख रहे थे उसे मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। क्या थे, क्या मैं जुमले को बदल दूं, आदम का इल्म जिस पे भरोसा करे उसे हुसैन कहते हैं। मूसा की हैबत जिस पे भरोसा करे उसे हुसैन कहते हैं। नूह का तक़वा जिस पे भरोसा करे उसे हुसैन कहते हैं। ईसा का ज़हद जिस पे भरोसा करे उसे हुसैन कहते हैं। इब्राहिम की खुल्लत जिस पे भरोसा करे उसे हुसैन कहते हैं। और हुसैन जिस पे भरोसा करे उसे मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। ये बातें हैं, समझ गए जनाब मुस्लिम को। कौन है जनाब मुस्लिम, वो शख्स जिस पे इमाम हुसैन ने भरोसा किया। जनाब मुस्लिम है कौन, वक्त ख्याल में रखूंगा अपने। जनाब मुस्लिम है कौन, जनाब अकील के फर्जंद। अगर रिश्तों का अंदाज लगाएं तो जनाब मुस्लिम जनाब अबू तालिब के पोते हैं, इमाम अली के भतीजे हैं। जनाब अकील कौन है, तारीख का ऐसा कोई बर्फ नहीं है जो जनाब अकील को न जानता हो। जनाब अकील अपने ज़माने में इल्म के लिए जाने जाते थे, फरासत के लिए जाने जाते थे, जहाज के लिए जाने जाते थे। और सबसे बेहतरीन बात, अपनी जवाब दरी के लिए जाने जाते थे, यानी जवाब देने के लिए जाने जाते थे। एक मिसाल पेश करूं, दरबार में खड़े जनाब अकील, हाकिम ने कहा, तंजिया लहजे में तंज कसते हुए कहा कि ऐ अकील, तुम्हारे चचा अबू लहब का क्या हाल है। जवाब नहीं सुनिए जनाब अकील की, ऐ अकील तुम्हारे चचा अबू लहब का क्या हाल है। जनाब अकील ने जवाब पता है क्या दिया, कहा तुम्हारी फूफी हमारे तलहत के साथ जहन्नम में है, तुम्हारी फूफी हमारे तलहत के साथ जहन्नम में है। ये जवाब दही जनाब अकील की। जनाब अकील कौन है, ये वही अकील है कि जिसने इमाम अली को मशवरा दिया था, जिसके मशवरे के तहत इमाम अली की जनाब उम्मुल वली से शादी हुई थी। क्या मशवरा दिया था, यहाँ पे रुक जाइए, जब यहाँ आ चुके हैं जो दो जुमले यहाँ सुनते चलिए। क्या बयान किया इमाम अली ने, क्या कहा जनाब अकील से, ऐ भैया अकील, मुझे एक बहादुर ख़ानदान की औरत चाहिए। रब्बे फसह बलीग, रब्बे फसाहत बलीग का नाम है अली, रब्बे फसाहत बलागत का नाम है अली। गोया कि एक एक जुमला अली का फसीह बलीग होगा। फसीह बलीग पता है कौन होता है, जिसके जुमले में न एक कलमा कम हो न एक कलमा ज़्यादा हो। अली ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ मेरे भाई अकील, मुझे एक बहादुर ख़ानदान की औरत चाहिए, मुझे एक बहादुर ख़ानदान की औरत चाहिए। जुमले को समाप्त फरमाइए, मेरे साथ रहिए। मुझे एक बहादुर ख़ानदान की औरत चाहिए। मैं पूछूंगा, ऐ इमाम, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे एक बहादुर औरत चाहिए? आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे एक शुजा औरत चाहिए? आपने ये क्यों कहा कि मुझे एक बहादुर औरत के, एक बहादुर ख़ानदान की औरत चाहिए? इमाम जवाब देंगे, तुमने गौर नहीं किया, भला मैं बहादुर औरत का क्या करूँगा, भला मैं बहादुर औरत का क्या करूँगा? मुझे मैदान में लड़ने थोड़ी ना भेजना है, भला मैं
बहादुर औरत का क्या करूंगा, मुझे मैदान में लड़ने थोड़ी ना भेजना है। गोया कि इमाम बताना चाहते हैं कि औरत की बहादुरी, औरत का कमाल ये नहीं है कि मैदान में लड़ने चली आए, बल्कि औरत का कमाल तो ये है कि वो अपनी आगोश में एक ऐसे फर्जंद की परवरिश करे जो कभी रन छोड़ के भागे नहीं। औरत की बहादुरी ये नहीं है कि वो मैदान में चली आए, बल्कि औरत का कमाल तो ये है कि एक ऐसे फर्जंद की परवरिश करे जो कभी मैदान छोड़ के ना भागे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये है ग्राम मुस्लिम, समझ गए ना मुस्लिम को। और आगे बढ़ते हैं। आपने एक बात और नहीं, इमाम ने क्या फरमाया, मुझे एक बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। अब तारीख ने इमाम अली के साथ इंसाफ नहीं किया। लिखने वालों ने लिखा कि अली ने अपनी बेटी की शादी फलां के साथ कर दी, फलां के साथ कर दी, गोया कि बुज़दिल के साथ कर दी। तारीख के जुमले जो गलत रवायत। तो इमाम अली के जुमले ने इस तारीख में तो तमाशा लगाया। आप इतना बताएं कि इंसान खानदान की खोजबीन कब करता है, बेटी देते वक्त या बेटी लेते वक्त? बेटी देते वक्त या बेटी लेते वक्त? इमाम क्या कर रहे हैं, बेटी ले रहे हैं। कब खोज करता है इंसान? बेटी देते वक्त। जब बेटी देता है तब खोज करता है खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है। लेकिन इमाम क्या कर रहे हैं, बेटी ले रहे हैं। ये उस तारीख में तमाचा है कि अली ने क्या कहा, मुझे खानदान, एक बहादुर खानदान की औरत चाहिए। गोया कि ये बताना चाहते हैं कि जो अली एक बहादुर खानदान की बेटी चाहता हो, जो अली किसी बुज़दिल खानदान से बेटी ले नहीं सकता, वो अली भला किसी बुज़दिल खानदान को बेटी दे कैसे सकता है? जो अली सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम की तरफ वापस आते हैं। क्या कहा इमाम ने, अना बाइसुन इलैकुम, मैं भेज रहा हूँ तुम्हारी तरफ। किसे? अखी वब्न अम्मी वसक़ती वमिन अहले बैती। आपने एक लफ्ज़ गौर किया, अना बाइसुन इलैकुम। ये लफ्ज़ बाइस जो आपने कई दफ़ा सुना होगा। सूरह जुमा पढ़ते हैं, उसमें आयत आती है, आयत आती है, हुवल्लज़ी बअस रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। क्या है? खुदा के जुमले हैं कुरान में कि हमने तुम्हारी तरफ भेजा। बासा भेजना, उससे जुमला मुश्तक़ है, क्या कहा? भेजा। गोया कि जुमला किसने इस्तेमाल किया? खुदा ने इस्तेमाल किया। खुदा के बाद किसने इस्तेमाल किया? हुसैन ने इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? अना बाइसुन इलैकुम। खुदा ने इस्तेमाल किया, हुसैन ने इस्तेमाल किया। क्योंकि खुदा के बाद किसी में ज़रूरत है ही नहीं कि जुमले को इस्तेमाल कर सके। कौन इस्तेमाल करे उस जुमले को? सिर्फ वही कि जो मज़हर सिफ़ात खुदा हो। वो कौन है? हुसैन है। वो कौन है? हुसैन है। और यही तक नहीं, बल्कि इब्ने अबी शैबा, इब्ने अबी शैबा अब्बासी हुकूमत के रावी हैं, मुहद्दिस उस वक्त थे। उनकी किताब बहुत मशहूर है, किताब अल-मुसन्निफ। क्या नाम है? इब्ने अबी शैबा। वो इमाम हुसैन की फरीजत में एक बात कहते हैं, कानल हुसैन आलिमन बिल कुरान व आमलन अलैहि ज़ाहिदन बरीअन तक़ियन जवादन फसीहन बलीगन व आरिफन बिहक़्क़िल्लाह। क्या कहा? कानल हुसैन आलिमन बिल कुरान व आमलन अलैहि ज़ाहिदन तक़ियन जवादन फसीहन बलीगन व आरिफन बिहक़्क़िल्लाह। क्या कहना चाहते हैं? ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है कि जो फसाहत व बलागत का मालिक है, जो जाहिद है, जो मुत्तक़ी है, जो कुरान का जानकार है, जो कुरान का जानकार है, कुरान का इल्म रखता है, उस पर अमल करता है। और क्या कहा? ये लोग अल्लाह की मारिफत को, अल्लाह के हक़ की मारिफत रखते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि ये जुमला कम पड़ जाएगा, ये जुमला कम पड़ जाएगा। आगे एक और बात है, क्या कहा? काना दलीलन अला ज़ातिही ताला। क्या सोचा कि ये जुमला छोटा पड़ जाएगा, हुसैन की ज़ात ज़्यादा बड़ी है। क्या जुमला कहा? काना दलीलन अला ज़ातिही ताला। बस यही नहीं, बल्कि हुसैन वो ज़ात है जो अल्लाह के मौजूद होने की दलील है। काना दलीलन अला ज़ातिही ताला, हुसैन वो ज़ात है कि जो अल्लाह के मौजूद होने की दलील है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तारुफ कराया इब्ने अबी शैबा ने इमाम हुसैन का। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया, अब जुनायद मुस्लिम शुजात देखते हैं।
محمد و محمد جناب مسلم کی شجاعت آپ نے دیکھ لیا، امام حسین نے نائب بنا کے بھیجا، امام حسین نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ اور امام حسین کسے نائب بنائیں گے؟ جو عابد بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، شجاعت کا مالک بھی ہو۔ آپ نے مسلم کی بات دیکھ لی، مسلم کی شفاوت دیکھ لی، مسلم کی شجاعت کوفہ گلی سے پوچھیے، مسلم کی شجاعت کوفہ گلی میں دیکھیے کیا دیکھا۔ جب مسلم نکل رہے ہیں، جعفر طیار کو زیبتن کیے ہوئے، ابو طالب کے ذیل لہجے کو زیبتن کیے ہوئے، علی کی فن سپاہ گری کو زرہ بنائے ہوئے مسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ایسے آگے بڑھ رہے ہیں کہ فوج سے ٹکرا رہی ہے، گھوڑوں سے ٹکرا رہے ہیں، لشکر سے ٹکرا رہا ہے۔ بلکہ ابو طالب کے پوتی کی جنگ کا یہ عالم ہے کہ سر تن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جس میں روح چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، لشکر رن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنا لشکر رن چھوڑ کے بھاگے کہ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ کہ اے ابن زیاد اور فوج بھیج، اے ابن زیاد، مجھے مسلم شجاعت پڑھنی ہے۔ کیا پڑھا؟ اے ابن زیاد اور بھیج۔ اچھا سنیے، جب ابن زیاد کو یہ خط لکھا محمد بن اشعث نے، تو ابن زیاد نے ایک بات کہی، خط لشکر بھیجا لیکن ایک پیغام بھیجا تھا۔ کیا کہا؟ کہ اے محمد بن اشعث، میں یہ لشکر بھیج تو رہا ہوں لیکن تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تم اتنے سارے لشکر مل کے ایک مسلم کو نہیں مار سکے۔ اب سنیے جواب میں کیا کہا ہے۔ دشمن ہے، دشمن نے کیا کہتا ہے؟ سنیے، ابن محمد بن اشعث کون ہے؟ دشمن۔ مسلم کو کیا کرنے آیا ہے؟ قید کرنے آیا ہے، گرفتار کرنے آیا ہے، قتل کرنے آیا ہے۔ وہ تعریف کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انی بعثت الی اسد غضنفر۔ کیا کہتا ہے؟ انما بعثنی الی اسد غضنفر وسیف الحسام فی کف بدر الحمام من آل خیر الانام۔ کیا کہا؟ اے ابن زیاد، اگر تو یہ سوچتا ہے کہ ہم لشکر والے مل کے ایک مسلم کو نہ مار سکے تو اتنی سی بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ تو نے ہمیں کوفے کے کسی بنیا بقال سے لڑنے کو نہیں بھیجا ہے، تو نے ہمیں کوفے کے کسی سبزی فروش سے لڑنے کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو اسد ہے، زرغام ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تو سمجھتا ہے کہ مسلم اکیلا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسلم شجاعت کا عالم یہ ہے کہ مسلم خاندان رسالت کی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ مسلم صلوات محمد و محمد بہت خیال میں رکھتے ہوئے دلیل بیان کر رہا ہوں۔ مسلم کہ تم اکیلا سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ مسلم خاندان رسالت کی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ اور یہی نہیں، ایسا نہیں کہ جب تک ہاتھ کھلے ہیں تب تک مسلم شجاعت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ہاتھ بند گئے، جب دربار میں آ گئے، تب بھی مسلم کی شجاعت کی لو مدم نہیں پڑی ہے۔ مسلم نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی، لوگوں نے کہا کہ اے مسلم ذرا سلام تو کرو امیر کو۔ امیر نے کہا السلام من اتباع الہدی۔ جملے میرے ساتھ رہیے گا، السلام من اتباع الہدی۔ کیا کہنا چاہتا ہے مسلم؟ میں اسے سلام کرتا ہوں کہ جو رسول کی اتباع کرے، میں اسے سلام کرتا ہوں جو رسول کی اتباع کرے۔ آپ نے غور فرمایا ہی نہیں، مسلم نے یہ بات کہہ کے اپنی تاریخ کو جناب زہرا کی تاریخ کو جوڑ دیا۔ میں اسے سلام کہتا ہوں جو رسول کی اتباع کرے۔ گویا کہ مسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت کا دشمن ہو، جو رسول کی اتباع نہ کرے، وہ نہ سلام کے قابل ہے نہ جواب سلام کے قابل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب زہرا نے کسے سلام کیا اور کسے سلام نہ کیا۔ مسلم نے اپنی تاریخ کو جناب زہرا سے ملایا۔ کیا کہا؟ السلام من اتباع الہدی۔ میں اسے سلام کرتا ہوں کہ جو اہل بیت کی یا رسول خدا کی اتباع کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے مسلم نے یہ اپنے جملے بتائے تھے؟ بالکل نہیں، یہ قرآن کی آیت تھی جو مسلم نے بیان کی۔ گویا کہ مسلم نے پیغام سنایا کہ جو بھی اہل بیت کی اتباع کرے گا، جو بھی رسول کی اتباع کرے گا، صرف سلام اسی پہ ہوگا۔ اب یہاں سے میرے ساتھ بنے رہیے، ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہاں تک پہنچ گئے؟ یہ بات ہو گئی۔ قرآن میں ایک آیت آئی، اب پتہ کرنا ہوگا کہ اتباع کون کرتا ہے رسول کی۔ کیا بات ہوئی؟ السلام من اتباع الہدی، اس پر سلام کہ جو رسول خدا کی یا انبیاء کی اطاعت کرے۔
اب پتہ چلے گا کیسے پتہ چلے کہ کون اطاعت کرتا ہے انبیاء کی، رسول خدا کی؟ تو قرآن میں ایک اور آیت ہے، کیا آیت آئی؟ وقف جناحک من اتبعک من المؤمنین، وقف جناحک من اتبعک من المؤمنین۔ کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ اے رسول ہمیں پتہ کرنا نا کہ آخر اتباع کرتا کون ہے رسول کی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے رسول آپ ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کریں۔ آپ ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کریں۔ اب ہمیں تاریخ دیکھنی ہوگی کہ آخر رسول نے اپنے کاندھوں کو کب جھکایا۔ ہمیں تاریخ دیکھنی ہوگی کہ رسول نے اپنے کاندھوں کو کب جھکایا۔ تاریخ میں 2 مرتبہ 2 واقعے ایسے ملے کہ جب رسول نے اپنے کاندھوں کو جھکایا، ایک عید کے دن حسنین کے لیے، ایک کعبہ میں علی کے لیے۔ گویا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ اہل بیت ہیں کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اب مسلم نے یہاں پہ کھڑے ہو کے دربار میں قرآن کا پیغام دیا، اور قرآن کا پیغام کیا دیا؟ بات ظاہر ہو گئی کہ 2 بار کاندھے جھکے، کس کے لیے؟ ایک حسنین کے لیے عید کے دن، اور ایک کعبہ میں علی کے لیے۔ گویا کہ اہل بیت وہ ہے جو اتباع کرتے ہیں رسول خدا کی۔ اب مسلم نے یہ بات سنا دی کہ جو بھی رسول کی اتباع کرو ان پر سلام ہو۔ گویا کہ مسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، علیہ السلام ہوتے ہیں۔ صلی اللہ محمد و علی محمد۔ ان پر سلام ہو کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ گویا کہ مسلم بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے۔ کون صلی اللہ محمد و علی محمد؟ یہ بات ہے۔ آخر اگر آپ قرآن میں کھوجیں تو کچھ بھی مل جائے گا۔ جیسے میں نے بات کھوجی کہ اتباع سنت رسول کی، آپ کو مجلسیں بھی ملیں گی، عزاداری بھی ملے گی، ماتم بھی ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا ہے، جب قرآن پڑھ کے جھومنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کے جھومنا ہے۔ جب قرآن بنا جھومے پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے کہ اس میں عزاداری بھی دکھائی دے گی، اس میں اتباع بھی دکھائی دے گی، اس میں ماتم بھی دکھائی دے گا، اس میں مجلسیں بھی دکھائی دے گی۔ صلوات محمد و علی محمد۔ دربار میں ہے جناب مسلم، بات دربار میں چل رہی ہے۔ اب کہا کہ اے مسلم سلام کر دو، تمہیں امیر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسلم نے کہا میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے، میں اس حقیقت کو سلام نہیں کروں۔ پھر اس نے کہا کہ اے مسلم تم تو کوفے کی خلافت چاہتے تھے، تم تو کوفے کی خلافت چاہتے تھے۔ تو مسلم نے تم کوفے کی حکومت چاہتے تھے، خلافت کی حکومت پر استعمال کی، تم تو کوفے کی حکومت چاہتے تھے۔ مسلم نے ایک جملہ کہا کہ قسم خدا کی اگر خلافت ہم اہل بیت کی نہ ہے تو اس دنیا میں کوئی خلافت ہی نہیں۔ قسم خدا کی اگر خلافت اہل بیت کے پاس نہیں ہے تو اس دنیا میں کوئی خلافت ہے ہی نہیں۔ اب مسلم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں سمجھے جناب مسلم کے پاس تو ذہانت، اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ حکومت۔ مسلم نے کیا جواب دیا؟ خلافت۔ کیوں جواب دیا؟ کیونکہ مسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، امام حسین حاکمیت کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ امام حسین خلافت کے لیے نکلے تھے۔ امام حسین کیوں نکلے تھے؟ چونکہ رسول کے تخت پہ یزید اپنے آپ کو حاکم نہیں کہہ رہا تھا بلکہ خلیفہ کہہ رہا تھا، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے نام سے اسلام پہچانا جائے۔ اور امام حسین اس بات کو بہتر جانتے تھے کہ اگر اسلام کو یزید کے نام سے پہچانا گیا تو اسلام کو مقدر فرار ہو جانا ہے، اس لیے امام حسین آگے بڑھے۔ صلوات محمد و علی محمد۔ اور امام نے کیا ارشاد فرمایا اس حاکمیت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں؟ کہا اگر ابھی پڑھوں تو بہت زیادہ لگ جائے گا، تو ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا کہا کہ سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑتی ہے، یا وہ خشکی ہو یا وہ تری ہو یا وہ زمین کے اندر چیز ہو یا زمین کے اوپر چیز ہو یا وہ سمندر ہو یا زمین ہو، اگر خدا کی اتباع کرنے والا ہے، اگر خدا کی اتباع کرنے والا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے ایک آسمان کے سائے کی طرح ہے۔ کیا کہ امام نے اس کے بعد امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اب اس جملے کو بہت بہترین طریقے سے سنیں۔ کیا امام نے ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا الا حر یدعو هذه اللمازة اہلیہ، الا حر یدعو هذه اللمازة على اہلیہ۔ کیا کہنا چاہتا ہے امام؟ کیا ادھر کوئی ایسا حر ہے کہ جو پلٹ کر آئے؟ کہاں؟ کس سے پلٹ کر آئے؟ لمازہ۔ امام نے اس حکومت سے پلٹ کر آئے اور کیا کرے؟ اللہ کی طرف آ جائے۔ امام نے کیا کہا؟ کیا ادھر کوئی حر ہے جو میری طرف پلٹ کے آئے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ کر آئے؟
यहाँ कहना चाहता हूँ मैं कि इमाम ने हुकूमत के लिए यहाँ पे हुकूमत को इस्तेमाल किया ही नहीं। इमाम ने क्या कहा? लुमाजा। इमाम ने हुकूमत के लिए क्या इस्तेमाल किया? लुमाजा। अगर आप जाकर लुमाजा पढ़े, लुमाजा किसे कहते हैं? तो लुमाजा उसे कहते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो अगर गोश्त का कोई रेशा आपके दांत में फंस जाए और वो बदबू करने लगे तो उससे किसी को मोहब्बत नहीं होती, सबको नफरत होती है गोश्त का टुकड़ा, लेकिन उसे कोई अपने पास लेना चाहता नहीं। इमाम ने क्या कहा? लुमाजा। हुकूमत नहीं कहा, इमाम ने क्या कहा? लुमाजा। अब सुने इमाम की फसाद और बलागत को समझे। इमाम ने क्या कहा? लुमाजा। गोया कि अब जो लोग कहते हैं कि इमाम की जंग इमाम से नहीं थी बल्कि दो शहजादों की जंग थी जो खिलाफत के लिए थी, तो इमाम हुसैन के जुमले को पढ़े हमने क्या कहा? लुमाजा। लुमाजा किसे कहते हैं? ऐसा गोश्त का टुकड़ा जो दांत में फंस जाए, जिसे कोई मोहब्बत नहीं करता। गोया कि इमाम बताना चाहते हैं कि जिसे तुम हुकूमत समझ रहे हो, हुसैन तुझे गोश्त का टुकड़ा समझ रहे हैं। जिसे तुम हुकूमत समझ रहे हो, उसे हुसैन तो एक ऐसी चीज समझ रहे जिससे कोई मोहब्बत करता ही नफरत करता है। ये बात हो गई। अब हाकिम शाम परेशान हो गया। मैं वक्त देख रहा हूँ 25 मिनट हो चुके हैं। क्या क्या फरमाया? मुस्लिम ने कहा, मुस्लिम ने अब इब्ने ज़ियाद को ये बात मंजूर नहीं। इब्ने ज़ियाद ने जसारत आखिरी जुमला इस पर तस्लीम क्या बयान किया? यह मुस्लिम अब मैं तुझे कत्ल करूँगा। ये मेरी फालतू जुमले नहीं, ये किताब में लिखा वही पढ़ूंगा। ऐ मुस्लिम अब मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। मुस्लिम ने कहा मुझे पता है कि मुझे कत्ल करेगा। कहा मुस्लिम अब मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। क्या मुझे पता है कि तू मुझे कत्ल करेगा। फिर कहा मुस्लिम मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। कहा मुझे पता है कि तू मुझे कत्ल करेगा। तू मुझे कत्ल न करता अगर तू अपने बाप की औलाद होता। जुनैद मुस्लिम ने कहा तू मुझे कत्ल न करता अगर तू अपने बाप की औलाद होता। अब इस बात को याद करें, एक और दरबार है, इमाम सज्जाद खड़े हैं और मुनादिर नदा दी कि आखिर ये कौन शख्स है जो हथकड़ी में जकड़ा हुआ है, गले में खारदार तोक है। अरे लोगों ने बताया कि हुसैन का बेटा अली है। बात याद रखो, मुस्लिम ने क्या कहा? कि मुझे कत्ल न करता अगर तो अपने बाप की औलाद होता। अब इस जुमले को याद रखेंगे और अब दूसरे मंजिल की तरफ चले। दरबार में सज्जाद खड़े हैं। इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि ये कौन शख्स है? तो जवाब दिया कि हुसैन का बेटा अली है। अच्छा, अली एक ऐसा लफ्ज़ है जो सबके गले से नीचे उतरता भी नहीं। अली एक ऐसा लफ्ज़ है जो सबके गले नीचे उतरता भी नहीं है। उसने सवाल किया कि आखिर हुसैन को क्या हो गया है कि जिसने सीने में बर्छी खाई उसका नाम भी अली, जिसने गले पे तीर खाई उसका नाम भी अली, जो मेरे सामने खड़ा है उसका नाम भी अली। इमाम ने उसकी आंखों में आग डाली। मेरे जुमले लिए ये किताब के जुमले हैं। इमाम ने उसकी आंख में आग डाली, ठीक ऐसे ही जैसे शजर खंगाल रहे हो। इमाम ने आंख में आग डाली, कहा सुन, मेरे बाप ने मेरा नाम अली इसलिए रखा क्योंकि मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। मेरा बाप अपने बाप से यानी इमाम हुसैन इमाम मेहरी से, मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। इमाम क्या बताना चाहते हैं? मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। गोया कि मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उसने अपने तमाम फर्जंदों के नाम अली के नाम पर रख दिए। मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उसने अपने फर्जंदों के नाम अपने बाप के नाम पर रख दिए। ए इब्ने ज़ियाद सुन, तू भी अपने फर्जंद का नाम अपने बाप के नाम पे रखता। तू भी अपने फर्जंद के नाम अपने बाप के नाम पे रखता अगर तुझे पता होता कि तेरा बाप कौन है। तू भी अपने फर्जंद के नाम अपने बाप के नाम पे रखता अगर तुझे पता होता कि तेरा बाप कौन है। ये है जनाब मुस्लिम शुजाअत, ये है जनाब मुस्लिम और ये है मुस्लिम का जनाब। लेकिन हमें ये समझ में आया कि इस्लाम कुल मिला के भी कुरैशी का नाम नहीं है, फसाद का नाम नहीं है, दहशतगर्दी का नाम नहीं है। इस्लाम भाईचारगी का नाम है। इस्लाम बहन की इज़्ज़त करने का नाम है। इस्लाम माँ बहनों की इज़्ज़त करने का नाम है। लेकिन जनाब मुस्लिम पे मुझे वालों ने वो कहर ढाया, वो जुल्म ढाया। आप रोएं, गिरिया करें, गिरिया करने की सब है। और अगर रोना ना आए ना तो इतना सोच ले
کہ آپ کے آنسو جناب سید کے دل کو سکون پہنچائیں. اگر رونا نہ آئے تو صرف اتنا سوچیں کہ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر میں یقیناً ماں بہنیں ہوں گی, چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی. تصور کریں, صرف مسائل ہوئی تصور کریں, اگر کوئی چھوٹی سی بچی کو تماچا لگا دے آپ کے سامنے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی چھوٹی سی بچی کو تماچا لگا دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر تب بھی رونا نہ آئے تو صرف اتنا سوچیں کہ جب امام سجاد موقع بیان کرتے ہیں اپنے لوگوں سے بعد واقعہ کربلا اور کہتے ہیں پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ تھی کہ ایک 4 سال کی بچی ہو, 4 سال کی بچی چھوٹی سکینہ, اگر آپ کے سامنے کوئی 4 سال کی بچی ہو اور اسے کوئی مضبوط انسان زور سے تماچا لگائے تو بچی سنبھل نہیں سکتی, وہ بچی زمین پر گر جائے گی. اب تصور کریں سکینہ کو کتنے تماچے لگے, سکینہ کو کتنے تماچے لگے. جتنی مرتبہ تماچے لگے بچی زمین پہ گر گئی, جتنی مرتبہ تماچے لگے بچی زمین پہ گر گئی. امام کہتے ہیں کہ میرے لیے اس وقت مقام وہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ سکینہ کو ایک ایسا تماچا لگا کہ سکینہ زمین پہ گر گئی, سکینہ کو ایک ایسا تماچا لگا کہ سکینہ زمین پہ گر گئی. امام کا کہنا یہ تھا کہ اس سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا اور میں سکینہ کو بچا نہ سکا, میں دیکھ رہا تھا لیکن سکینہ کی مدد نہ کر سکا. ہاں عزیزانو, جب ایک شمر, ایک لعین ظالم انسان جب نیزہ لے کے بڑھا ہے نا, جب حملہ کیا امام پہ 4 سالہ بچی اٹھی اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی اور سوچا کہ اب شمر نہیں مارے گا. لوگوں نے پوچھا امام کیا شمر نے تاجینے والے بند کر دیے؟ کہا اگر بند کر دے ظلم کیسا ہوتا. ارے شمر تب بھی نہ رکا, لیکن میری بہن نے مجھ سے ایک بات کی, پتہ ہے کیا کہا؟ یا اخی قل لہو لا تضرب علی خطیات, یا علی یا اخی قل لہو لا تضرب علی خطیات. میرے ساتھ جڑ گیا. تصور کرے صرف مسائل کو. جب سکینہ کیا کہتی ہے پتہ ہے, اے بھیا اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے مارے مگر میرے رخساروں پر نہ مارے. اے بھیا مجھے کہہ دیجئے کہ یہ مارے مگر رخساروں پر نہ مارے, چونکہ میرے رخسار پہلے سے نیلے پڑ چکے ہیں. سکینہ کی یہ مظلومی ہے. اب تصور کر کے روئے. اب چلتے ہیں ضلع مسلم کی طرف. ہاں دادارو, مسلم کوفے کی گلی میں تنہا پھر رہے ہیں. ایک گھر پہ آ کے رکے, جلدی سے بیان کرنا ہے تو دروازے پہ آئی, کہا اے شخص کون ہو, کوفے کا ماحول خراب ہے, اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم نے جملہ تڑپ کے کہا اے ضعیفہ, اے خاتون, آخر گھر کس کے جاؤں, میں غریب الوطن ہوں, میرا کوئی گھر والا ہے ہی نہیں. بس تو نے کہا ہو کون؟ کہا مسلم کے یقین مدینے سے آیا ہوں. بس تو نے اندر کیا, پانی پلایا. جلدی سے بیان کرنا ہے, بیٹے نے یا باپ نے تاریخ ملتے دونوں نہ ملتے ہیں, خبر کر دی, فوج آ گئی. مسلم لڑتے جاتے ہیں, لڑتے جاتے ہیں, جنگ کرتے جاتے ہیں. لیکن جنگ کرنے سے پہلے جب مسلم گھر کے اندر تھے, جب فوج نے مسلم کو گھیر لیا تو توآ نے کہا کہ مسلم گھر سے باہر نہ جاؤ, گھر کے باہر ماحول خراب ہے, یا محفوظ رہو گے. مسلم نے کہا کہ میں تو محفوظ رہوں گا, لیکن مجھے تمہاری چادر کا خیال ہے. اگر ظالم اندر آ گئے, تمہاری بے پردگی ہو گئی تو میں خود کو معاف نہ کر سکوں گا. میں کہوں گا اے مسلم آج تو اتنی غیرت ہے, لیکن یاد کرو یہی کوفے کا دربار ہوگا, یہی کوفے کا بازار ہوگا. زینب ہوگی, ارے بیویاں ہوں گی, سکینہ ہوگی, رقیہ ہوں گی, ارے سر پہ چادر نہ ہوگی. ہاں دارو, مسلم باہر نکلے, جنگ کرتے جاتے ہیں, زیادہ مصائب نہیں پڑھنا. جب دربار میں پہنچے, مسلم کو قتل کر دیا گیا. مسلم کے بدن کو دارو مائی سے گرا دیا گیا, گلے کو کاٹ کے لٹکا دیا گیا. ہاں دارو, جب بعد واقعہ کربلا اسی وقت جب امام نے دیکھا کہ مسلم قتل کر دیے گئے, مولا حسین نے مولا عباس کو ایک بڑا عظیم کام دیا. کہا اے عباس جا کے اپنی بہن سے بتا دو کہ مسلم مار دیے گئے, جا کے اپنی بہن سے بتا دو کہ مسلم مار دیے گئے. عباس گئے, عباس نے بہن کو بتا دیا کہ مسلم مار دیے گئے. بہن نے پتہ ہے کیا کہا ہے بھیا کوئی بات نہیں, آپ کوفے جائیے گا نا, انتقام لے لیجیے گا. اب امام حسین نے بچے کو قریب بلایا, بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی خاندان بنی ہاشم سے تھی, بچی سمجھ گئی. کہا کہ اے آقا آپ تو مجھ پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہوں کہ جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں. کہا ہاں بچی تیرا بابا مارا گیا. ہاں ادھر واقعہ زیادہ نہیں پڑھنا. جب بات واقعہ کربلا
دیکھا جناب زینب پہنچی ہے نا تو کیا دیکھتی ہیں کہ کانوں میں ایک صدا آ رہی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہا کہ آخر اس پورا شب ماحول میں میرے بھائی کو سلام کرنے والا کون ہے؟ پھر ذہن نہیں ملا. پھر ایک اور آواز آئی السلام علیکم یا زینب الکبریٰ. پھر کہا کہ آپ کو مجھے کون سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے جو سلام کر رہا ہے. کہہ رہا ہے بی بی میں اس وقت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ہو یہ اسی مسلم کا جنازہ ہے کہ اسے کوفے کی دربار میں کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا. ہاں دادارو جب مسلم کی زوجہ مسلم سے ملی نا تو کہا کہ اے مسلم جو تم پہ گزری وہ تم جانتے ہو, جو مجھ پہ گزری وہ میں جانتی ہوں, لیکن اتنا تو بتاؤ میرے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو میں نے تمہارے ساتھ بھیجے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہاں دادارو یہ مسلم کا تابوت آ رہا ہے, آپ آزاد زیارت کریں اور دعا کریں اپنے حق میں کہ خدایا ہمیں توفیق دے کر میڈیا کر سکے. بس عالم النظیم ظالم ايام القلبين ان کہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمان تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن. کہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمان تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن. دونوں نے دل پر سہے سے رنج و مہان تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن. کہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمان تم بھی غریب الوطن میں بھی غریب الوطن. تم سے رضا لے
वतन मेरी रुकैया रहे गम यतीमा हुई दश्ते बला में जुदा तुमसे सकीना हुई बेटियां दोनों की है आए असीरे रसा तुम भी गरीबुल वतन मैं भी गरीबुल वतन कहता है मुस्लिम का साथ है सरे शाहे ज़मान तुम भी गरीबुल वतन मैं भी गरीबुल वतन अंजुमने हाशमी करती है मातम बाबा सुन के ये रूठा देना होते हैं अहले अज़ा जोहर व शबर के हैं अब ये मेरा सुखान तुम भी गरीबुल वतन मैं भी गरीबुल वतन कहता है मुस्लिम का सर है सर शाहे ज़मान तुम भी गरीबुल वतन मैं भी गरीबुल वतन आसिम के परचाम की हवा और बढ़ेगी अब्बास के परचाम
चाह और बढ़ेगी। आवाज़ के परचम की हवा और बढ़ेगी। अबुल फज़ल अब्बास, मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। हाय अबुल फज़ल अब्बास, मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। चांद तुझे कहते हैं मैं बनी का, चांद तुझे कहते हैं उम्मे बनी का। दूर तलक फैला बस तेरा उजाला, दूर तलक फैला बस तेरा उजाला। तेरी ज़या के आगे दी की ज़या माधम है। तेरी ज़या के आगे दी की ज़या मध्यम है। हाय अबुल फज़ल अब्बास, मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। दिल मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। हाय अबुल फज़ल अब्बास, मौला तेरा मातम है। बोल दो बेटा। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पूनम है। ऐ मेरे गाजी तू वफाओं का खुदा 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 है। साथ तेरे फातिमा ज़हरा की दुआ है। साथ तेरे फातिमा ज़हरा की दुआ है। तेरी ज़या के आगे दी की ज़या मध्यम है। तेरी ज़या के आगे दिल की ज़या मध्यम है। हाय अबुल फज़ल अब्बास, मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। जिंदाए जावे ज़माने में रहा तू, जिंदाए जावे ज़माने में रहा तू। सजदाए माबूद बचाने में रहा तू। सजदाए माबूद बचाने में रहा तू। तेरी वफा का कलमा लब पे मेरे हर दम है। तेरी वफा का कलमा लब पे मेरे हर दम है। हाय अबुल फज़ल अब्बास, मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। Ya sé.